अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ तीफ़ी बट की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद इस वक्त बहुत सी मुतज़ाद ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन आज के इस वीलॉग में मैं बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि तीफ़ी बट और गोगी बट का हमज़ा शहबाज शरीफ से कितना करीबी ताल्लुक़ रहा है, और इस पुलिस एनकाउंटर के बाद शरीफ ख़ानदान में एक डिवीज़न देखने में आ रही है। इस हवाले से बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स, साथ ही साथ इन दोनों गैंगस्टर्स को या गोगी बट और तीफ़ी बट को किन मशहूर सियासी जो शख्सियात हैं उनकी पुष्टपनाही हासिल रही। गोगी बट के हवाले से मुतज़ाद ख़बरें सामने आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं वो रूपोश हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस उनको अरेस्ट कर चुकी है, उनका अपना स्टेटस क्या है, और तीफ़ी बट की मुखबरी गोगी बट ने कैसे की। ये कहानी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता रात से कुछ ख़बरें सर्कुलेट कर रही थी कि तीफ़ी बट की लाश जो है वो वर्सा के हवाले नहीं की जा रही, और वर्सा का ये कहना था, उनके बड़े भाई का ये कहना था कि हम पर दबाव डाला जा रहा है कि हम एक बयान हल्फी दें या वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाएं कि जो पुलिस एनकाउंटर हुआ है उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई जो है वो हरगिज़ नहीं की जाएगी। लेकिन अब उनकी नमाज जनाजा जो है तीफ़ी बट की वो अदा की जा चुकी है जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहरहाल तीफ़ी बट और गोगी बट इन दोनों का ताल्लुक अंदरून लाहौर के आम दुकानदार ख़ानदानों से था। जो तीफ़ी बट के वालिद थे, इनकी पुराने मोटर डीजल होते हैं उसकी दुकान थी अंदरून लाहौर में, जबकि गोगी बट के वालिद की पुराने टायरों की दुकान थी नीला गुंबद के पास। और यानी ये दोनों जो थे वो बहुत ही ज़्यादा आम दुकानदारों की औलादें थीं, लेकिन बाद में इन्होंने अपना सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करके ताकत जो थी वो हासिल की। इसके बाद कुछ रोज़ पहले, आज से 3-4 रोज़ पहले, तीफ़ी बट जिसका पूरा नाम जो है ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी बट है, इंटरपोल के ज़रिए दुबई से अरेस्ट करके इनको जो है वो पाकिस्तान लाया जाता है, और लाहौर के चौहंग थाने में 204 नंबर कत्ल केस में ये मतलूब थे। और मकतूल जो था वो अमीर बालाज, जो टीपू ट्रक्का वाला का बेटा था, वो था। अच्छा, इस कत्ल की जो रूट्स हैं वो दो बड़े गिरोहों से तसादुम से जुड़ी हुई हैं, इनके दरमियान तसादुम से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ तीफ़ी बट और गोगी बट है, दूसरी तरफ ट्रक्का वाला ग्रुप है। अच्छा, इंटरपोल के ज़रिए तीफ़ी बट को अरेस्ट करके पाकिस्तान लाया जाता है, लेकिन इससे पहले उनको दुबई की अदालत में पेश किया गया, जहां पर यह कहा जा रहा है कि तीफ़ी बट ने रजामंदी जाहिर की कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, अपने ऊपर मुकदमात का सामना जो है वो करूंगा। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो भी पुलिस एनकाउंटर हुआ है ये सीसीडी के दायरा इख्तियार में था ही नहीं। सीसीडी इसको इन्वेस्टिगेट करने की या किसी भी हवाले से इस पर कार्रवाई करने की मजाज ही नहीं थी। अच्छा, तीफ़ी बट के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उनको बहला फुसला कर पाकिस्तान लाया गया, बल्कि पाकिस्तान से पहले दुबई लाया गया। बेसिकली तीफ़ी बट जो थे वो रूपोश थे, पाकिस्तान से मफरूर थे, क्योंकि उनको पता था क्या सिचुएशन जो है वो डेवलप होने वाली है। ये यूरोप में जो थे वहाँ पर इन्होंने सकूनत जो थी या आप कह लें रूपोशी जो थी वो इख्तियार की हुई थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनको इन्हीं के करीबी जो साथी हैं उनके ज़रिए बहला फुसला कर दुबई लाया गया। ये बेसिकली बेल्जियम में थे, यूरोप के किसी मुल्क में थे, और वहाँ से बहला फुसला कर इनको मुख्तलिफ श्योरिटीज़ देकर, फेक श्योरिटीज़ दे के दुबई लाया गया, क्योंकि दुबई से मुल्ज़िमान की हवालगी जो है इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तारी, दैट इज़ क्वाइट ईजी। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि मुखबरी जो है वो गोगी बट ने की है, और गोगी बट ने अपनी सेटलमेंट जो है वो कर ली थी। लेकिन अब उनके हवाले से भी वो तज़ाद खबरें आ रही हैं, तो ये केस इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन बहरहाल ये तो बात हकीकत है कि उनको किसी भी तरीके से बहला फुसला कर जो है वो दुबई लाया गया, और उसके बाद दुबई से वो पाकिस्तान जो थे वो शिफ्ट हुए, और यहाँ पर पुलिस एनकाउंटर होता है, अदालतों में पेश होने से पहले ही वो हलाक हो गए। अब जब ये कल खबर आई है तो पुलिस ने उसमें एक ये चीज़ ऐड की है, आप सब ने यकीनन पढ़ी होगी, कि एक ये जो एनकाउंटर हुआ है उसमें एक पुलिस एहलकार नूर हसन वो भी ज़ख्मी हुआ है। अब ये ज़ख्मी होने वाला एलिमेंट जो है ये क्यों डाला गया है? वो इसलिए डाला गया है कि जब बाहर के मुल्कों से, ममालिक से आप इंटरपोल के ज़रिए राब्ता करते हैं
تو وہاں پر جو ملزم ہوتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے سیاسی وجوہات کی، ذاتی وجوہات کے، لین دین مالی معاملات کی وجہ سے، اس لیے ہم نہیں جانا چاہتے، اور شیورٹیز دے کے انٹرپول کے ذریعے یہ تیفی بٹ کو پاکستان جو تھا وہ لایا گیا تھا۔ تو اب انٹرپول کے سامنے یہ ظاہر کیا جا سکے کہ یہ اصل مجرم تھے اور انکاؤنٹر ہوا انہی کی وجہ سے ہوا، انہی کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا، جس میں ہمارا ایک بندہ وہ جو تھا وہ زخمی ہوا، اس کو شو کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک چیز جو ہے وہ ایڈ آن کی گئی ہے، ورنہ مستقبل میں کوئی ملک جو ہے ملزم حوالے جو ہے وہ نہیں کرے گا، اور اس طرح کا قانونی جواز اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ پاکستان پر انٹرنیشنل ایکسٹراڈیشن کے حوالے سے اعتراض جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیفی بٹ کے سیاسی تعلقات پر بھی بہت تفصیل سے بات ہو رہی ہے۔ ان کی نسبت جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے تیفی بٹ کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے حمزہ شہباز کی بیوی ہونے کا دعویٰ ایک عائشہ احد نامی خاتون تھی، انہوں نے کیا تھا، اور ان کی بعد میں صلح بھی خیر ہو گئی تھی، صلح نامہ اگریمنٹ بھی ہو گیا تھا حمزہ شہباز شریف سے، لیکن اس وقت عائشہ احد نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ عائشہ احد یہ کہتی ہیں کہ تیفی بٹ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور گینگسٹر ہے، اس کو حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ عائشہ احد کو جو ہے وہ پار لگا دو، یعنی اس کا جو ہے خاتمہ کر دو، اور عائشہ احد نے کہا تھا میرے پاس یہ ریکارڈنگز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس خبر کو رپورٹ کیا تھا ایک صحافی ہیں بلال غوری، انہوں نے اس معاملے پر انہوں نے تفصیلاً لکھا تھا، مضمون ایک لکھا تھا، جس کے بعد بلال غوری جو تھے ان کی اپنی ذات کو بھی بہت سے خطرات جو تھے وہ لاحق ہو گئے تھے۔ تو حمزہ شہباز شریف کا بہت قریبی تعلق تیفی بٹ سے بتایا جا رہا ہے۔ اب جب یہ پولیس انکاؤنٹر ہوا ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم شہباز شریف نے سی سی ڈی کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا ہے، اور اب وہ اس میں کسی کی بھی مداخلت جو ہے وہ نہیں پسند کری، اور انہوں نے ایک کلیئر میسج دیا ہے کہ چاہے میرے خاندان میں سے ہی کسی کا تعلق ان مافیاز کے ساتھ ہو، کسی کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ایک ڈویژن جو ہے وہ شریف فیملی میں دکھائی دے رہی ہے، یہ لوگ جو ہیں ذرائع جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ گینگ دراصل ٹیپو ٹرکا والا سے ہی نکلا ہے۔ تیفی بٹ، گوگی بٹ بیسیکلی یہ ٹرکا والا گروپ کے انڈر جو تھے وہ کام کرتے تھے، اور بعد میں یہ علیحدگی ان کی ہو گئی تھی، اور بیسیکلی ان کے جھگڑے کیا تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ان پر کوئی ایسے ایلیگیشنز جو ہیں وہ نہیں ہیں، صرف یہ قبضے کرتے تھے، دکانوں پر قبضے کرتے تھے، اور قبضے کرنے کی ہی بنیاد پر ان کی آپس میں جو تھی وہ دشمنی ڈلی تھی، اور بیسیکلی ٹیپو ٹرکا والا یا ٹرکا والا آپ کہہ لیں، کیونکہ اس سے پہلے بلا ٹرکا والا بھی تھا جو دادا تھا امیر بالاچ کا، اس سے یہ جو آگے شاخیں جو ہیں وہ نکلی تھیں۔ تیفی بٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گوگی بٹ ہیں یہ آپس میں پھپھو اور ماموں کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں، یعنی گوگی بٹ کے ماموں کے بیٹے ہیں تیفی بٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیفی بٹ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ تیفی بٹ کا تعلق لاہور کی بہت با اثر شخصیات سے تھا، ان کے خاندان میں کوئی خوشی غمی ہو، یعنی تیفی بٹ گوگی بٹ کے، تو اس میں جو تھی وہ بہت لاہور کی پاکستان کی نامور سیاسی اور سماجی شخصیات جو تھی وہ شرکت کرتی تھی۔ 2018 میں ان کے ایک بھتیجے کی شادی ہوئی، اس میں لاہور کی بہت با اثر شخصیات سیاسی سماجی حلقوں سے دیکھی گئی۔ 2022 میں ان کی فیملی میں شادی ہوئی، اس میں دیکھی گئی۔ پھر 2024 میں ان کی بہن کا انتقال ہوا، اس میں بھی بہت سے لاہور کے نامور شخصیات جو تھیں انہوں نے شرکت کی۔ بلکہ امیر بالاچ کو جب انہوں نے قتل کروایا یا کیا، obviously کروایا، اس میں خود بھی ملوث تھے یہ، اس کے بعد اس گروپ نے، ٹرکا والا گروپ نے کینال پر ان کے بہنوئی اور بہن کو جو تھا وہ قتل کر دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک معاملہ جو ہے وہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ تیفی بٹ کے بعد اب یہ معاملہ ان کا تو خیر قصہ جو ہے وہ اب تمام ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مطلب گناہ ان کے بہت بڑے ہیں، لیکن اب یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ لیکن تیفی بٹ کے بعد اب گوگی بٹ کے حوالے سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ گوگی بٹ ہے، لیکن کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جی گوگی بٹ نے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کر لی ہے، لیکن لاہور کی جو پولیس اس وقت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اگلا نمبر گوگی بٹ کا ہے۔ گوگی بٹ کے حوالے سے گزشتہ روز سے جو ہے وہ متضاد خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے ان کی ڈیفنس رہائش کا، کینال پر جو رہائش گاہ ہے وہاں پر چھاپا مارا گیا ہے، اریسٹ کیا گیا ہے، نہیں کیا گیا، پولیس کہہ رہی ہے نہیں اریسٹ کیا گیا۔
اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ روح پوش ہیں۔ اب ان کی فیملی کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے لاہور کے جو CCPO لاہور ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ گوگی بٹ سے جو ہے ان کی ملاقات کروائی جائے، کیونکہ کل ان کی بیل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے امیر بالاج کیس میں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے ان کو اسی لیے اریسٹ کیا ہے کہ ان کی جو بیل ہے اس کو خارج کروایا جا سکے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا نمبر جو ہے وہ گوگی بٹ کا ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گینگسٹرز کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب لاہور میں سوفسٹیکیٹڈ جو مافیاز ہیں ان کو جو ہے وہ جگہ دی جا رہی ہے۔ وہ ریئل اسٹیٹ سے لوگ ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی سے لوگ ہیں، اور بیسیکلی ان کے تھرو جو ہے وہ اب سسٹم جو ہے وہ آگے رن کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بنانے والے ان گینگز کو سسٹم ہے، سیاسی اور سیاسی شخصیات خود ہوتی ہیں، حکومتیں خود ہوتی ہیں، اور بعد میں ان کو توڑا بھی خود جاتا ہے۔ جیسے اس کام کے لیے ماضی میں عابد باکسر کو استعمال کیا گیا، عمر ورک اور ایک شاہ صاحب ہوتے تھے ان کو استعمال جو تھا وہ کیا گیا تھا۔ اب ایک CCD ایک ادارہ بنایا گیا ہے جو ان گینگسٹرز کو جو ہے وہ بیسیکلی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو اب لاہور میں کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا طبقہ ابھرا ہے جو زمینوں، ہاؤسنگ اور پولیس رابطوں سے طاقتور ہے، اور تیفی بٹ جیسے نام اب پرانے لاہور کے قصے جو ہے وہ بن کر رہ گئے ہیں، لیکن سسٹم ہی ان مافیاز کو بناتا ہے، پالتا پوستا ہے، اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جو میں آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔